بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جیسے کہ میں نے ایک دن پہلے یہ شیڈول اناؤنس کیا تھا اور پھر میں شکر گزار ہوں جناب بابر صاحب کا کہ انہوں نے پھر خصوصی طور پر مجھے دعوت بھی دی. تو میں ایک ملاقاتی کے طور پر نہیں آیا ہوں بلکہ میں ایک مہمان کے طور پر بھی یہاں آیا ہوں اور ان کی میزبانی میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا موضوع مجوزہ جو آئینی ترمیمی بل ہے اس کو ہمیں ڈسکس کرنا تھا. طویل بحث تمہیز کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے. لیکن چونکہ ہم نے کل میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے. پھر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے. اور اس کے لیے جو دلچسپی جناب بلاول بھٹو صاحب نے اور ان کی پارٹی نے, ان کی ٹیم نے دکھائی ہے, میں اس پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے آج اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں. نہ صرف یہاں بلاول ہاؤس میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں مگر کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں, جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے, اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف رائے ونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے. ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے یو آئی, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ خواہش ہے, یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو. اور اگر یہ ممکن ہے, یہ ہوتا ہے, تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا, طاقت دے گا, اس سے بہتری آئے گی, اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی. تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں. ہم سب کا جو مقصد ہے, جو فوکس ہے, وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے, نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے.
ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر مترازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیل ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا. تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا، اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ. آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ. تہاں آدھا پوچھی بیٹھو ایکڑو، تہاں پوچھی بیٹھو، پھر ادھر آتے ہیں. 2 سوال میں عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی، آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی بالآخر اتفاق رائے پر پہنچ گئے. کیا آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا. امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے ہے تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بداوا صاحب نے دیا. ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں
کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا، اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا، ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پر یہ ترامیم منظور نہیں؟ پہلا سوال آپ سے۔ دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں مجھ سے۔ آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا اس سے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن تو آپ نے شدید مخالفت جی کی میں تھی۔ یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں۔ جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں، اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا، ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا۔ آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں، تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے۔ پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط کے لیے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں۔ اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے، لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے۔ تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پہ خوش ہیں۔ Thank you. ایک جی کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ مفصل جلدی میں جلدی میں تو بالکل نہیں۔ اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے، تو 2006 سے جو انتظار کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی۔ مولانا صاحب، تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے پچھلا مسودہ تھا اس کا آج بھی مسترد کر دیں، تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو بھی اس پہ نہیں کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا اس مسودے پر، دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے۔ ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں۔ بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت میں تو متفق ہے نا؟ آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی
ایک پیج پہ ہیں, ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے, اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا, اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا, اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. چیئرمین صاحب, آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا, لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا, عمران خان نے بھی کیا تھا, لیکن کیا بات آگے کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائل حصہ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے, یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں, جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رہے. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD, چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں, تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے, ہم بھی اخلاقی طور پر اس کا پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا, مسلم لیگ نون کا نہ رہا, بلکہ عمران خان, ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں, اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیزیں مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں, جمہوری نظام کو, آئینی نظام کو, آئین کی بالادستی کے لیے, تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے, تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے, گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے, اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائے. کامران ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں, سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں, میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے, ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی, وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا, ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور آبویسلی اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے, بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے,
اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا. سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے، میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے، انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا. دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منشور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث بزنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں گا کہ مختصر آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس نہیں، اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطۂ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی ہے. بٹ امید یہ ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال Thank you. یہ دوپہر سے ویٹ کر آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کرنل بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے ساتھ. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اسی سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے ترمیم کے. اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا. مزید انپٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور
इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोब की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती मैं चाहूँगा कि हम फिर से ना दोहराएं और मुल्क का मफाद के सोचें। अगर वो कंसेंसस के थ्रू हम आइनी तरमीम करके सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेके आइन साजी करके जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, तो वकला का हक है, उनका हक में वो सपोर्ट में जुलूस निकाले या उनके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले। ये फ़ैसला आखिर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे 2 जमातें उनमें से आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे हैं और हमारा कोशिश होगा कि ये कंसेंसस के साथ हो और मुल्क के मुफाद के हवाले से। थैंक यू, थैंक यू। एक तो But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment को जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमारा ख्वाहिश, हमारा डिज़ायर तो ये ज़रूर था कि मनो मन लफ्ज़ व लफ्ज़ फुल स्टॉप कमा हम चार्टर डेमोक्रेसी को पास करवाएं। ये जिन वकला के पहले बात कर रहे थे ना, उन ज़मानों में रियासत ने होना था माँ की तरह और एक मुहिम चला था जो पर्सन स्पेसिफिक था, जो कानून में, आइन में, पाकिस्तान में दहाइयों से मसले थे, वो मसले को एक तरफ रख के हमने पर्सनालिटी स्पेसिफिक एक मेहनत किया कि ये बंदा बहाल होगा और आइन का बालादस्ती होगा। हमने उस प्रोसेस में कुछ कुर्बानियाँ दी, मतलब कुर्बानी इस तरीके से कि 18वीं तरमीम में हमने 80% ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी पे अमल दरामद कर सकें, मगर जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल था वो काम रह गया, नैब रिफॉर्म्स की सवाल था वो काम रह गया, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का सवाल था वो काम रह गया। आज इसलिए कि हम 26th अमेंडमेंट की सूरत में जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस बना रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि मैंने नैब रिफॉर्म्स या ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन या चार्टर डेमोक्रेसी का किसी कंपोनेंट को भूल चुका हूँ। मैं तो चाहूँगा कि अगर मुमकिन है तो वो तमाम कंपोनेंट्स हम इंकॉर्पोरेट कर सकें। तो दीज थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, जिसके लिए उम्मीद है कि एक सियासी रास्ता नज़र आ रहा है, वो इस मुल्क में पहली बार हमारी तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला हम जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, उसने बस कंक्लूड कर दिया। देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये ना पाकिस्तान के आइन का मुतबादल है, ये ना किसी अपनी पार्टी के मंशूर का मुतबादल है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बीच में एक अखलाकी मुआहिदा है। वो अखलाकी मुआहिदा जब जमहूरियत का आप तसव्वुर करेंगे तो जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का तसव्वुर होता है। लिहाजा जब भी कोई ऐसे मराहिल आते हैं, जैसे आज आईनी तरमीम का मसला है, कल कोई और मसला आ जाएगा, फिर और मसला आ जाएगा, तो उसमें तमाम सियासी जमातें इस अखलाकी मुआहिदे की तरफ भी देखेंगी कि यहाँ हमने किन बातों पे इत्तेफाक किया था, ताकि उस मसले की तरफ पहुँचने और उस मंज़िल को हासिल करने में आसानी हो। तो ये हमारे सियासी अमल के लिए, मुल्क में सियासी फ़ैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहिदा है। जहाँ जहाँ हमें वो ये ताउन दे सकेगा, हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। वाखिर दावाना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब।